السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ حضرات گرامی، جن دنوں معاشرہ انسانی برائیوں کی آماجگاہ تھا اور انسانیت خوف و غم کی آتش خاموش میں جل رہی تھی اور انسان مضطرب و بے قرار تھا، زندگی جمود و تعطل کا شکار ہو چکی تھی، عدل و انصاف و احسان کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، ظلم و جہل کی گرم بازاری تھی، معاشرہ امن سلامتی کو اور انسانیت سکون و اطمینان کے لیے ترس رہی تھی۔ ایسے نازک اور سلگتے ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء، فخر رسول، ہادی عالم، خلاصہ کائنات، احمد مختار، سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رحمت بنا کر بھیجا اور خطاب عظیم سے نوازا اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محمد ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وصال تک جتنے بھی حالات اور جس قدر بھی واقعات ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے نمونہ عبرت اور مجسمہ رحمت ہیں۔ اگر آپ دولت مند ہیں تو آپ مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزانہ دار کی پیروی کریں، اگر آپ غریب ہیں تو آپ شیخ ابی طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنیں، اگر آپ فاتح ہیں تو آپ بدر و حنین کے سپہ سالار پر نظر کریں، اگر آپ نے شکست کھائی ہے تو آپ مارکہ احد سے عبرت حاصل کریں، اگر آپ استاد ہیں تو آپ دستگاہ صفا کے معلم قدس کو دیکھیں، اگر آپ شاگرد ہیں تو آپ روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے کو دیکھیں۔ غرض آپ جو کوئی بھی ہوں اور جس حال میں ہوں، آپ کی زندگی کے لیے نمونہ، آپ کی سیرت کی درستگی کے لیے سامان، آپ کے ظلمت خانہ کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعۃ کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہر مقام مل سکتا ہے، اور طبقہ انسانی کے ہر طالب علم اور نور ایمانی کے متلاشی کے لیے صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سراپا رحمت کی رحمت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والوں کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لائے۔ ایمان والوں کے لیے آپ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ رحمت ہے، اور جو ایمان نہیں لائے آپ ان کے لیے دنیا میں رحمت ہے۔ یہ آپ کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کو مؤخر کر دیا، زمین کو دھسانے کا عذاب، مسخ شکل کا عذاب اور استیصال یعنی کسی قوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عذاب اٹھا لیا گیا، اور آپ کی امت کو اللہ تبارک و تعالی دیگر قوموں کی طرح اجتماعی طور پر ہلاک و برباد نہیں کریں گے۔ سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر جتنے چرند پرند، زمین، آسمان، سورج، چاند، پہاڑ وغیرہ دکھائی دیتے ہیں، آپ کی ذات اقدس تمام چیزوں کے لیے سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کسی انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے تو سامنے ایک اونٹ نظر آیا، جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بلبلایا اور رونے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کے کوہان اور کان کے پاس ہاتھ پھیرا تو خاموش ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ کس کا ہے، یہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو ایک انصاری جوان آئے، انہوں نے کہا حضور یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا تتقی اللہ فی ہذہ البہیمہ، کیا تم اس جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے کہ اللہ نے تم کو جس کا مالک بنایا ہے اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو، تم اسے کھانا نہیں دیتے، تم اسے تھکاتے ہو۔ عزیز دوستو، یہ ہے میرے نبی کی ذات کہ ایک جانور بھی آپ کو جانتا تھا اور پہچانتا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔
لہذا ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے طور طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فلاح و کامیابی کی منزل حاصل کر سکیں۔ اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کی روشنی میں حاضرین کو ایک پیغام دے کر اجازت چاہوں گا کہ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی کی ذرا پہچان پیدا کر، دماغ و دل کی اکثر قوتیں پنہا نہیں اب تک، کوئی ان کے ابھرنے کا بھی اب سامان پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر، تجھے تیری گزشتہ سربلندی پھر سے حاصل ہو، وہ حکمت وہ ہنر وہ ذوق اے نادان پیدا کر، اور ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح روشن ہو مستقبل، اور ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح روشن ہو مستقبل، کوئی خالد کوئی گلزر کوئی سلمان پیدا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔